وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ عمر ہوش میں نہیں آ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ خون ایک ساتھ بہ رہا ہے، اگر ہوش میں نہ لایا جائے تو بات اور خطرناک ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی کہ عمر کو ہوش میں لایا جائے، عمر ہوش میں نہیں آتا، کیا کیا جائے؟ تو کسی نے کہا کہ عمر کے قریب جا کر کہو کہ امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو رہا ہے، امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ آواز لگانے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیبت کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ مشہور و معروف تابعی ہیں۔ آپ کہتے ہیں ما اذن مؤذن منذ 20 سنة الا وانا في المسجد، کہ 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ مؤذن کے اذان دینے سے پہلے میں مسجد میں حاضر ہو جایا کرتا ہوں۔ دین اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ کلمے کے اقرار کے بعد ایک مسلمان پر سب سے پہلا جو واجب جس کی ادائیگی اس کے لیے ضروری ہے وہ نماز ہے۔ اور اسی طرح نماز یہ اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے، حد فاصل ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک آدمی کے اسلام اور کفر کے درمیان میں جو چیز حد فاصل ہے، فرق کرنے والی ہے، وہ نماز ہے۔ جو نماز ادا کرے گا وہ مسلمانوں کی صفوں میں ہوگا، اور جو نماز سے غفلت برتے اس سے روگردانی کرے تو وہ آدمی مسلمانوں کی صفوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ نماز یہی وہ عمل ہے جس کے متعلق کل قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ اگر یہ عمل درست، تمام اعمال درست مانے جائیں گے، دوسرے اعمال کا ثواب انسان کو دیا جائے گا۔ اگر اس عمل میں کوتاہی نظر آئے، اس میں کسی طرح کی کمی دکھے، تو دوسرے اعمال بھی رائگاں ہو جائیں گے، وہ بھی ناقص مانے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کا جس چیز کے متعلق سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اگر اس کی نماز درست ہو تو اس کے تمام اعمال درست مانے جائیں گے، اور اگر نماز میں کھوٹ ہو، نماز درست نہ ہو، اس میں کمی ہو، تو انسان کے دوسرے اعمال میں بھی کمی تصور کی جائے گی۔ یعنی ہمارے دوسرے اعمال نماز پر منحصر ہے۔ نماز جتنی مضبوط ہوگی، جتنی اچھی ہوگی، ہمارے دوسرے اعمال بھی اتنے ہی مضبوط ہوں گے، اس میں بھی اتنا ہی کمال ہوگا۔ اور نماز میں جس قدر کمال میں کمی ہوگی، دوسرے اعمال بھی کمال کی حد تک نہیں پہنچیں گے، ان میں بھی اتنی ہی کمی ہوگی۔ اور جو آدمی نماز سے غفلت برتے، نماز میں سستی کرے، کوتاہی کرے، تو اللہ نے قرآن میں کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ اللہ نے کہا کہ ویل نامی جہنم کی وادی ہیں ان مصلیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں سستی برتتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو ریاکاری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دکھاوے والی عبادتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ویل کا ذکر کیا،
اور آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ویل جہنم کی وہ خطرناک وادی ہے جس سے خود جہنم اللہ تبارک و تعالی سے دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. خود جہنم اپنی وادی سے دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ مجھے اس ویل سے بچانا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس ویل کا وعدہ کس سے کر رکھا ہے؟ سستی برتنے والے مصلیوں سے، بے نمازیوں سے نہیں. جو نماز میں سستی برتتے ہیں، نماز کو ٹال کر ادا کرتے ہیں، یا کچھ پڑھتے ہیں تو کچھ چھوڑتے ہیں، یا اسی طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی اور حسابات ان کے ذہن و دماغ میں چلا کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے. ایسے کتنے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، اس چھت کے نیچے موجود نہیں ہیں، جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یا اصلاً وہ مسجد میں حاضری ہی نہیں دیتے. خال خال کے عید برات پر آ جائے تو آ جائے، وگرنہ مسجد کی شکل دیکھنا انہیں کبھی نصیب ہی نہیں ہوتا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دن کی دوسری نمازیں تو ادا کرتے ہیں، لیکن جب بات نماز فجر کی آ جائے تو مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا رہتا ہے، لیکن ہم بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور آج کا ہمارا عنوان یہی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. اب یہ نماز نیند سے بہتر کیوں ہے؟ تو حی علی الصلاۃ کی بھی ندا لگائی جا رہی تھی، حی علی الفلاح کی بھی ندا لگائی جا رہی تھی. دن کے دوسرے اوقات میں بھی یہ ندا لگائی جاتی ہے. خاصتاً فجر کی نماز میں یہ ندا کیوں لگائی جا رہی ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. اگر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے صرف بلایا جاتا کافی تھا، مزید جملے کا اضافے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو عام ذہنوں میں جو بات آتی ہے وہ یہی کہ نیند سے زیادہ تو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، جسم کو کچھ سکون مل جائے گا، وہ بعد میں بھی مل سکتا ہے، لیکن نماز سے کچھ فائدہ ہوگا. یہ بات ایک حد تک صحیح ہے، لیکن کیسا فائدہ ہوگا؟ فائدے کی کیا شکلیں ہیں؟ اور یہ نماز کیسے دوسری نمازوں پر فوقیت و فضیلت رکھتی ہے؟ اس کے کیا دلیلیں شریعت اسلامیہ نے ہم تک پہنچائی ہیں، ہمیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو نماز نیند سے بہتر اس طور پر ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے وہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذمے ہوتا ہے. دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اسے پناہ عطا کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جہنم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے جو آدمی صبح کی نماز ادا کرے، جماعت کے ساتھ ادا کرے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذمے ہوتا ہے. اور خبردار رہو تم میں سے کوئی آدمی اللہ کی پناہ کو نہ توڑے. اگر کوئی آدمی اللہ کی پناہ کو توڑے گا، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والے کو تکلیف دے گا، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ یہ جہنم کی آگ ہے. حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک آدمی لایا گیا. حجاج بن یوسف سے کہا گیا کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، یا آپ کی شہادت میں شریک تھا. اس مجلس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی موجود تھے. حجاج بن یوسف نے تلوار عبداللہ بن عمر کے بیٹے کے حوالے کر دی اور کہنے لگے کہ عثمان سے آپ کی قربت ہم سے زیادہ ہے، آپ عثمان کے قریب ہی ہو، بدلہ لینے کا حق بھی آپ کو بنتا ہے. جائیے اور اس کی گردن نکال دیجیے، خون واجب ہے، اس نے عثمان کو قتل کیا، یہ عثمان کی شہادت میں شریک تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حجاج بن یوسف سے تلوار لیتے ہیں اور بدبخت کے قریب پہنچتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آج تم نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی؟ تو وہ آدمی تعجب کے مارے ان سے پوچھتا ہے کہ کوئی مسلمان فجر کی نماز بغیر جماعت کے ادا بھی کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ہے جو فجر کی جماعت ترک کر دے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے دوسری مرتبہ وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا. تیسری مرتبہ جب سختی سے آپ نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے جماعت سے فجر کی نماز ادا کی. آپ نے حجاج بن یوسف کی طرف تلوار بڑھا دی اور آپ نے کہا کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا ہے، یعنی یہ اللہ کے ذمے ہے، یہ اللہ کی پناہ میں ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ کو نہیں توڑ سکتا.
تو جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرے وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے. اور اسی طرح جو آدمی فجر کی نماز با جماعت ادا کرے تو اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیم ذات سارے رات نماز ادا کرنے کا ثواب دے دیا کرتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی العشاء جماعتا فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح جماعتا فکأنما صلی اللیل کلہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے تو گویا کہ اس انسان نے آدھی رات کا قیام کیا. وہ آدھی رات لگاتار نماز پڑھنے والوں میں سے شمار کیا جائے گا. اور جو آدمی فجر کی نماز با جماعت ادا کرے تو گویا کہ یہ وہ آدمی ہوگا جو ساری رات نماز ادا کرنے والوں میں سے شمار کیا جائے گا. اور اسی طرح الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی نماز نیند سے کس طرح بہتر ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے والا کبھی منافق نہیں ہو سکتا، کبھی منافق نہیں ہو سکتا. ایک مومن ہی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دو نمازیں منافق کے اوپر بڑی بھاری ہوا کرتی ہے، صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر. عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ دونوں نمازیں منافقین پر بڑی بھاری ہیں. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اور اگر وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں نمازوں کے اندر کیا کچھ ثواب رکھا ہے تو لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ رینگتے ہوئے مسجد کو پہنچ جائیں گے، منافقین رینگتے ہوئے پہنچ جائیں گے. اگر ان کے پاس چلنے کی قدرت نہ بھی ہو تب بھی آ جائیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے دور کی بات ایسی تھی کہ اگر کوئی آدمی نماز فجر سے دور، فجر کی جماعت سے دور ہو جاتا، اس سے فجر کی جماعت چھوٹ جاتی تو وہ ہمارے درمیان میں پکا منافق تصور کیا جاتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ معاملہ یہ ہوتا کہ ایک آدمی دو لوگوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں آتا اور صف میں کھڑا ہوا کرتا. یہ فجر کی نماز کی اہمیت اسلاف کے نزدیک تھی. اسی طرح الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر کیسی ہے؟ تو یہی وہ فجر کی نماز ہے جس پر قرآن گواہی دے گا، جس پر فرشتے گواہی دیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن یہ گواہی دے گا. امام مجاہد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ای صلاۃ الفجر، یہ فجر کی نماز ہوگی، جو آدمی ادا کرے گا کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی ہوگی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون بصلاۃ الفجر وصلاۃ العصر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ فرشتے رات اور دن تم پر چکر کاٹا کرتے ہیں، اور یہ کب بدلتی ہے اپنی باری؟ تو فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں. اور جب فرشتہ عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اوپر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات زیادہ بہتر جاننے والی ہے، لیکن فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ ان سے سوال کرتا ہے، حجت تمام کرتا ہے. كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، تم نے میرے بندے کو کیسے چھوڑا، کس حال میں تم نے اسے چھوڑا؟ فرشتے کہیں گے تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، ہم نے تیرے بندے کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز ادا کر رہا تھا، ہم نے اس حال میں اس کے پاس سے رخصتی لی کہ وہ نماز ادا کر رہا تھا. فجر کی نماز یہ ہمارے حق میں فرشتوں کی گواہی کا باعث ہوگی. اور اسی طرح جو آدمی فجر کی نماز کو مسجد کی طرف چل کر آئے، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس انسان کو نور عطا کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اندھیرے میں مسجد کی طرف آنے والوں کے لیے قیامت کے دن کے پورے نور کی بشارت ہے. جو اندھیرے میں تکلیف کے ساتھ مسجد آئے، کل قیامت کے دن جس دن کوئی روشنی نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی انہیں اس نماز کی بدولت اپنی رحمت سے روشنی عطا کرے گا. وہ اس روشنی سے اپنا راستہ ہموار کرے گا، وہ اس روشنی سے پل صراط ہموار کرے گا.
پل صراط کے راستے کو پار کرے گا. بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. اور بات صرف روشنی تک نہیں ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے اس آدمی پر اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کرتا ہے. اس آدمی کو کبھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ تم میں سے اس آدمی کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز ادا کرے، یعنی فجر کی نماز کا اہتمام کرے اور عصر کی نماز کا اہتمام کرے. اور اسی طرح وہ آدمی جنت کا حقدار ہو جائے گا جو فجر کی نماز کا اہتمام کرے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید کہا من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جو آدمی 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. 2 ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ یعنی ٹھنڈے وقت پر ادا کی جانے والی نمازیں فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے. جو آدمی ان دونوں نمازوں کا اہتمام کرے اس آدمی کے لیے جنت ہے. اور اسی طرح جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرے کل قیامت کے دن بڑی آسانی سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کر سکے گا. اس سے بڑی نعمت ہم میں سے کسی انسان کو چاہیے کہ اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. صحابی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر لیلتا یعنی البدر. ایک مرتبہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے آسمان پر چاند دیکھا اور وہ خاص چاند تھا، یعنی بدر کا چاند تھا، یعنی مکمل چاند، وہ اپنی خوبصورتی پر تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، ان قریب تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم اب اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور کوئی تکلیف تمہیں محسوس نہیں ہوگی. لیکن ایک شرط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرط کا ذکر کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فإن استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تم سے فجر کی اور عصر کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. تم فجر اور عصر کی نمازوں کا اہتمام کرو تو تم اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا دیدار ویسے ہی آسانی کے ساتھ کر سکو گے جیسے آسانی کے ساتھ تم چاند کا دیدار کر رہے ہو. اتنی روایتیں جو خاصتاً فجر کی نماز کے متعلق بتائی جا رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری نمازوں کی اہمیت نہیں ہے. دوسری نمازوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن ان تمام نمازوں میں فجر کی نماز کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کی ایک اپنی منزلت ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جو آدمی فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس انسان کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے، اس کے جسم میں اللہ تبارک و تعالی قوت دیتا ہے اور وہ جو دن گزارتا ہے وہ حشاش بشاش ہو کر گزارتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی جب رات گزارتا ہے، تم میں سے ایک آدمی رات میں سوتا ہے تو شیطان اس انسان کے گدی پر 3 گرہیں 3 گیٹھیاں لگا دیتا ہے. ہر گانٹھ لگاتا ہے اس میں پھونک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ سو جاؤ ابھی رات بہت لمبی ہے. ہر دوسری گرہ پر وہ پھونک مارتا ہے اور اسے یہی لوری دیتا ہے کہ سو جاؤ ابھی کوئی جلدی نہیں، رات کافی لمبی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةً، آدمی اٹھنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے، نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھ لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ شیطان کی ایک گانٹھ کھل جاتی ہے. فَإِن تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةً، وضو بھی کر لے مزید دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے. فَإِن صَلَّتْ انْحَلَّتْ عُقْدَةً، نماز بھی پڑھ لے اس کی تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے. تینوں کی ڈھیاں کھل جائیں اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طِيبَ النَّفْسِ، تینوں گانٹیں شیطان کی کھل گئی، شیطان کی کوئی گرفت اب اس انسان پر نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ صبح کرے گا تو حشاشیت بشاشیت کے ساتھ کرے گا، پاک و صاف ہو کر کرے گا. اور اگر ایسا نہ ہو سوتا پڑا رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَإِلَّا فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا، اگر وہ فجر کی نماز نہ ادا کرے تو یہ آدمی
خباثت کے ساتھ اٹھے گا اور سستی اس کے جسم کے اندر پڑی رہے گی۔ یہ آدمی خباثت کے ساتھ کیوں اٹھے گا؟ اس کے جسم پر سستی کیوں ہوگی؟ کیا وجہ ہے؟ تو ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلانا جو آدمی ہے وہ دن نکلنے تک سو رہا تھا، اس نے سورج دیکھ لیا لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بال الشیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، اور جس کے کان میں شیطان کی غلاظت ہو اس آدمی کا جسم کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اس آدمی کا دن اچھائی سے کیسے گزر سکتا ہے؟ اور اس کے بالمقابل جو صبح اٹھے اللہ کا ذکر کرے، شیطان کا ایک ہتھ کنڈا اس سے ہٹ جائے گا، وضو بنائے دوسرا ہتھ کنڈا ہٹ جائے گا، اور نماز پڑھ لے تو شیطان کی کوئی گرفت اس پر نہیں ہوگی، پاک صاف دل کے ساتھ اٹھے گا، حشاش بشاش ہوگا۔ اگر یہ معمول بنا لے تو اس انسان کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، اس کے جسم میں اللہ تبارک و تعالی قوت پیدا کرے گا، اس کا ذہن صحیح سالم رہے گا، مناسب باتیں سوچ سکے گا، مگر نہ جس کے ذہن کے اندر شیطان کی غلاظت چلے جائے وہ انسان کیا بہتر سوچ سکتا ہے، کسی کے ساتھ کیا بہتر اور کیا اچھا معاملہ کر سکتا ہے؟ تو فجر کی نماز کی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات یہ کہ جو آدمی فجر کی نماز کی اہمیت کو دیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے فجر کی سنتوں ہی کی اہمیت کافی ہے۔ نماز فجر یہ تو فرض ہے، فرض نماز سے پہلے 2 سنتیں ہیں، اگر ان دونوں سنتوں کی اہمیت پر غور کر لے تو ہمیں نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں یہ اس قدر عظیم ہیں، اس قدر مفید ہیں کہ دنیا اور دنیا کے درمیان کی جتنی چیزیں ان تمام چیزوں سے اہم ہیں۔ دنیا اور اس کے درمیان کی جتنی چیزیں، مال و دولت کو لے لیجئے، رتبوں کو لے لیجئے، اور جو کچھ آپ لے سکتے ہو اسے لے لیجئے، ان تمام چیزوں سے بہتر فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں۔ یہ سنتوں کا مقام ہے، اور سنتوں کا یہ مقام ہو تو پھر فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا کیا مقام ہوگا ہم اس کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر ایک بات یہ کہنے کی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ فجر کی سنت کی اہمیت تو جانتے ہیں لیکن کہیں کہیں غلطی کے شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ تو فجر کی جماعت چل رہی ہے اور ایک آدمی دوڑا دوڑا آ کر جماعت میں شامل ہونے کی بجائے پیچھے ہاتھ باندھ کر سنت ادا کرنے لگتا ہے۔ اس کا یہ عمل خلاف سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مخالف ہے۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا صلاۃ المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ ہاں، آپ آخری قاعدے میں بیٹھے ہو، کچھ دعائیں باقی ہیں، آپ جلدی سے پڑھ لو اور جماعت میں مل جاؤ، ایک الگ شکل ہے، لیکن آپ آ کر الگ سے نیت کر کے رکعت باندھ کر کھڑے ہو اور امام اپنی نماز جاری رکھ رہا ہے تو یہ خلاف سنت ہے۔ اگر آپ کی سنت چھوٹ جائے ولو بالفرض، دین اسلام نے ہمیں اس بات کی چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ وہ 2 رکعتیں فجر کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہو، لیکن یہ عادت نہیں ہونی چاہیے، یہ وقتیہ ضرورت ہے کہ کبھی پڑھ جائے تو پڑھ لیں، لیکن ہماری عادت نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری عادت فجر کی سنتوں کے متعلق یہی ہو کہ فجر سے 4 منٹ 5 منٹ پہلے آدمی مسجد میں حاضر ہو جائے اور 2 رکعتیں ادا کر لے۔ اور اگر یہی ہمارے جاب کا مسئلہ ہوتا تو ہم کتنی دیر پہلے پہنچتے اور پہنچتے ہیں بھی وہ ہم خود بہتر جانتے ہیں۔ ایک چیز یہاں پہ بتانے کی ہے، وہ یہ کہ ہماری نظروں سے فجر کی اہمیت کم کیوں ہو رہی ہے، یا ہماری مسجدوں سے مصلیوں کی تعداد خاصتاً نماز فجر میں کم کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں؟ تو 2-3 وجوہات ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ میں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ،
ہم اللہ کی ویسے قدر نہیں کرتے جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے تھی. ہم لوگوں کی باتوں کی قدر کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی بات کی قدر نہیں کرتے. اگر قدر ہوتی تو ہماری مسجدیں فجر میں بھی ٹھاٹے مارتی نظر آتی. اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ندا لگتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، لیکن ہم بستر چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتے. جہاں اللہ کی عظمت اور اس کی قدر سے لاپرواہی اور کوتاہی ہے، وہیں اللہ کے عذاب سے غفلت اور جہالت کا ثبوت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. وہ جتنی ڈھیل دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ سخت گرفت کرتا ہے. ہم سے پہلے بہت سی قوموں کے نمونے ہمارے سامنے ہیں جن کی قوتیں، جن کی طاقتیں ہم سے کئی گنا زیادہ تھی. ہمیں ان کا قشر عشیر بھی نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ نے ان کی گرفت کی تو رہتی دنیا تک کے لیے انہیں مثال بنا کر رکھ دیا، انہیں عبرت کا نمونہ بنا کر رکھ دیا. اور اگر آج ہم ان عبرت کے نمونوں سے خود کی اصلاح نہ کر سکے تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو وہ مقام نہیں دیتے جو حقیقت میں اس کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ویسی قدر نہیں کرتے جیسی اللہ کی قدر ہونی چاہیے. دوسری چیز وہ یہ کہ ہم بیجا راتوں میں جاگا کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی تب بھی جاگ رہے ہیں. یا تو فون میں انگلی کی حرکت ہو رہی ہے، ایک ویب سائٹ بند ہوئی کہ دوسری کھولی، دوسری کھولی کہ تیسری، ایک ویڈیو ختم ہوا کہ دوسرے ویڈیو پر جمپ، یہاں سے پھر وہاں، پھر وہاں سے پھر وہاں، اور اسی میں رات گزر رہی ہے. اور جب مؤذن اذان دینے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہماری آنکھ لگ جاتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سلیمان بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد میں نہیں دیکھا تو آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ آج میں نے سلیمان کو نماز فجر میں نہیں دیکھا، کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے، اب فجر سے پہلے انجانے میں ان کی آنکھ لگ گئی. وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے، اب فجر سے پہلے انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، نہ چاہتے ہوئے ان کی آنکھ لگ گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگے کہ یہ بات میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے کہ میں فجر کی نماز جماعت سے ادا کروں اس کے بالمقابل یہ کہ میں رات بھر قیام کرتا رہوں. وہ رات بھر نماز پڑھتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر نکیر کر دی کہ تم سو جاتے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے، یہ تمہارے لیے بہتر تھا. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم رات کیسی گزار رہے ہیں اور کس بہانے فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں، کس بہانے فجر کی جماعت چھوڑ رہے ہیں. ہم اپنے دامن میں جھانکیں، اپنے گریبان کا خود جائزہ لیں. ہم بیجا راتوں کو جاگ رہے ہیں، کہیں نکڑوں پر، کہیں چبوتروں پر، کہیں ہوٹلوں پر، تو کہیں دوستوں کے ساتھ گپے مارنے میں. اس کا حساب دینا ہوگا. اور اسی طرح ایک اور بات جس کی وجہ سے ہم نماز باجماعت فجر کی ادا کرنے سے پیچھے رہتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے گناہ اس سلسلے میں ہماری نمازوں کو متاثر کر رہے ہیں. جس آدمی کے گناہ جس قدر زیادہ ہوں گے اس کی نیکیاں اسی قدر کم ہوتی چلی جائے گی. اسلاف میں سے کسی نے کہا تھا کہ ما فاتت احد صلاته الجماعہ الا بذنب اصابہ، جو آدمی جماعت سے نماز چھوڑے تو یہ بات سمجھ جاؤ کہ اس نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوا ہے. جتنے گناہ کرے گا وہ نماز با جماعت سے اسی قدر پیچھا ہوتا جائے گا. تو اگر آج ہم نماز با جماعت میں شریک نہیں ہوتے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر رونے اور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، گناہوں پر نادم ہونے اور آنسو بہانے کی ضرورت ہے. اسی طرح دوسری بات یہ کہ ہم فجر کی نماز میں کیسے حاضر ہو سکتے ہیں، وہ معاون چیزیں کیا ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں. اللہ کے دعا کے بغیر اس کی توفیق نہیں مل سکتی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کعبۃ اللہ کے قریب بسایا تو آپ نے وہاں پر اللہ سے دعا کی تھی. دعا کیا کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. الہ العالمین، غیر آباد جگہ پر میں نے اپنی ذریت کو رکھ دیا. وجہ کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ،
وجہ یہی ہے الہ العالمین کے نماز قائم کرنے والے ہو جائیں. تو ہمیں نماز با جماعت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرنی چاہیے. ہمیں خود اپنے لیے کرنی چاہیے, والدین کو ہمارے حق میں کرنی چاہیے, ہمیں اپنے چھوٹوں کے حق میں کرنی چاہیے, ہمیں اپنے دوستوں کے حق میں کرنی چاہیے. کہ دعا سے اللہ تبارک و تعالی توفیق کے دروازے کھول دیتا ہے, اور دوسروں کے حق میں بھی دعا ہو تو وہ بھی قبول ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام تھا. تو ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے خیر کے دروازے کھولے گا, توفیق کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے, عمل ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور دوسری چیز کہ راتوں کو بیجا جاگنا چھوڑ دیجئے, جلدی سو جائیے. نمازیں وقت پر ادا ہوگی, خود ہمارے جسم کی حفاظت ہوگی, بے شمار برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے. آپ کسی بھی شریف انسان کو رات میں پھرتا ہوا نہیں دیکھیں گے. یہ ایک لفظ ہمارے لیے کافی ہے. ہم کسی شریف انسان کو رات میں گلی کوچوں پر کھڑا ہوتا ہوا اور گلی کے چکر لگاتا ہوا نہیں دیکھیں گے. اور اسی طرح رات کا کھانا اگر ہم کھائیں تو اس میں احتیاط برتیں. اکثر جو دعوت اٹینڈ کرنے والے ہوتے ہیں وہ خاص اس بات کا خیال رکھیں کہ جس قدر رات میں کھانا زیادہ ہوگا, نیند کی غشی اسی قدر ہم پر طاری ہوتی جائے گی. رات میں کوئی کام کاج نہیں ہوتا, آدمی اتنا ہی کھائے جتنے سے اسے نیند آ جائے, اس سے معدہ اچھا ہوتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے, اور فجر میں آسانی کے ساتھ بیدار ہو سکتا ہے. اور آخری چیز کہ ہمیں اسلاف کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے, اسلاف کے واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے. وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ان کی زندگیاں ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے, عمل کی طرف ان کی زندگیوں میں کھچاؤ والے اسباق ہوتے ہیں. اسی جیسے کہ ربیع بن خثیم رحمہ اللہ, یہ بھی پائے کے تابعی رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ کے کسی طالب علم نے دیکھا کہ ربیع بن خثیم مفلوج ہیں, ایک ہاتھ ایک پیر گرا ہوا ہے. آپ کے 2 بیٹے آئے اور آپ کو ایک ایک کاندھے سے سہارا دے کر جماعت کے لیے مسجد کی طرف لے جانے لگے. شاگرد نے کہا کہ آپ کے پاس عذر ہے, اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ڈالتا, آپ گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں, آپ مسجد کیوں جا رہے ہیں, کیوں اپنے اوپر بوجھ لاد رہے ہیں؟ تو ربیع بن خثیم رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ مسجد کی جانب سے مجھے آواز آ رہی ہے کہ حی علی الفلاح, کہ کامیابی کی طرف آؤ, اور اس کامیابی کے لیے مجھے سینے سے گھس کے جانا پڑے تو میں جاؤں گا. ہم اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں گئے, اور باغ میں جھاڑ وغیرہ دیکھنے لگے. نکلتے نکلتے دیر ہو گئی. نکلنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ نماز کا کیا معاملہ ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نماز با جماعت ادا ہو چکی ہے, لوگوں نے نماز ادا کر لی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ گواہ رہو, یہ میرا باغ آج سے مسکینوں پر صدقہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو نماز جماعت کے ساتھ ترقی ہے, اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کی وجہ سے اس گناہ کو معاف کر دے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا معاملہ ہے. ابو العلو فیروز نے آپ کو خنجر مار دیا, کئی وار کر دیے, جسم سے فواروں کی طرح خون بہنے لگا, پھوٹنے لگا, گر گئے, غشی طاری ہو گئی. عمر ہوش میں نہیں آ رہے ہیں, کیا کیا جائے؟ خون ایک ساتھ بہ رہا ہے, اگر ہوش میں نہ لایا جائے تو بات اور خطرناک ہو سکتی ہے. لوگوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی کہ عمر کو ہوش میں لایا جائے, عمر ہوش میں نہیں آتا, کیا کیا جائے؟ تو کسی نے کہا کہ عمر کے قریب جا کر کہو کہ امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو رہا ہے, امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو رہا ہے. اور ایک مرتبہ آواز لگانے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہیبت کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئے. ہم اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں ہے, لیکن آپ کئی نمازوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کاندھوں کا سہارا لے کر مسجد پہنچ رہے ہیں. اور وہ آخری نماز جس میں آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا, اس کا کیا معاملہ تھا کہ آپ غشی کھائے ہوئے تھے, اور جب ہوش آیا آپ نے پوچھا کہ کیا نماز ہو چکی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کا انتظار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے نہلایا جائے. آپ کو برتن میں رکھ کر آپ پر پانی ڈالا گیا, اور جب آپ نماز کے لیے اٹھنے لگے تو پھر سے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو آپ نے وہی سوال کیا کہ نماز ہو چکی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ بس آپ کا انتظار ہے,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پانی ڈالو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر سے پانی ڈالا گیا، پھر سے اٹھنے لگے، پھر سے بے ہوش ہو گئے، تیسری مرتبہ ہوش میں آئے، پوچھتے ہیں کہ کیا نماز ہو چکی ہے؟ نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا انتظار ہے۔ پھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پانی ڈالا گیا، تیسری مرتبہ پھر نماز کو اٹھنے لگے، پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ ابو بکر سے کہو نماز ادا کرے۔ ہم اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز سے جو تعلق ہے اس بات کو جانیں، ہماری کوئی نماز جماعت سے نہیں چھوٹے گی۔ الغرض خلاصہ یہی ہے کہ نماز یہی ہمارا وہ عمل ہے جو کل قیامت کے دن ہماری نجات کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر اس میں اصلاح ہو، کمال ہو، تو ہمارے دوسرے اعمال بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اگر اس کے اندر نقص ہو اور کسی طرح کی کمی ہو تو دوسرے اعمال سے کچھ خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں نماز کا پابند بنا دے، اور خاصتاً نماز فجر اور نماز عصر کا پابند بنا۔ الہ العالمین دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں مسلمانوں کو عطا فرما، اور دنیا و آخرت کی تمام برائیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔